کیا آپ نے کبھی ایسی سلطنت کے بارے میں سنا ہے جہاں انسان ہی نہیں جنات، پرندے اور ہوا بھی حکم مانتے ہوں؟ ایک نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ یہ وہ نبی تھے جن کے دربار میں پرندے خبر لاتے تھے، جنات محل بناتے تھے اور ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ یہ حیرت انگیز داستان ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے غیر معمولی عقل، حکمت اور انصاف عطا فرمایا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت دی جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، پرندے اور ہوا بھی ان کے تابع تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کے خاص انعام کی نشانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ ان کے لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی اور پرندے بھی۔ جب وہ سفر کرتے تو ان کا لشکر ترتیب کے ساتھ چلتا، پرندے اوپر سایہ کرتے اور ہوا انہیں تیزی سے منزل تک پہنچا دیتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہدہد بغیر وجہ کے غائب ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے ایک حیران کن خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ ایک دور ملک سبا میں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا۔ اس خط میں اللہ کی طرف بلانے اور شرک چھوڑنے کی دعوت تھی۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا۔ جب ملکہ نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کسی عام بادشاہ کا پیغام نہیں تھا بلکہ ایک نبی کی دعوت تھی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا، کون اس کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اسے تھوڑی دیر میں لا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جسے اللہ نے خاص علم دیا تھا، اس نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہے۔ اور پھر اچانک ملکہ بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو اسے اس کا تخت دکھایا گیا، پھر اسے ایک شیشے کے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا۔ فرش اتنا شفاف تھا کہ اسے پانی کا گمان ہوا اور اس نے اپنا لباس سمیٹ لیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ یہ شیشے کا محل ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ عام بادشاہت نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ طاقت اور نبوت ہے۔ اسی لمحے اس نے اعلان کیا، میں نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ اور اس نے کہا، میرے رب کے لیے سب کچھ قبول ہے اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور سلطنت اصل کامیابی نہیں ہوتی، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت اور توحید میں ہے۔ انہوں نے اپنی عظیم سلطنت کو بھی اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ یہی اس داستان کا سبق ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو اس کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔